آپ دیکھیں گے مرنے والا جب مرتا ہے تو پیر کے نیچے سے روح نکلتی ہے، پیر کے نیچے سے روح کو دوہا جاتا ہے، دوہا جاتا ہے، دوہا جاتا ہے، جیسے گائے کو دوہا جاتا ہے اسی طرح پیر کے نیچے سے روح نکالی جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے کہ جب آپ دیکھیں گے جب آدمی مرنے والا ہوگا اس کا پیر ٹھنڈا ہو گیا، سمجھ جائیے یہاں سے روح نکل گئی، جہاں جہاں جو حصہ گرم ہے وہاں سمجھ جائیے روح ہے، جو حصہ ٹھنڈا ہوتا گیا وہاں سے روح نکل گئی۔ مطلب کیا ہوا کہ پیر کے نیچے سے روح نکل رہی ہے۔ اللہ کے رسول جب زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلایا؟ 9 لاکھ مربع میل۔ ابو بکر جب زندہ تھے تو کتنا اسلام پھیلایا؟ 11 لاکھ مربع میل۔ جب عمر زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 22 لاکھ مربع میل۔ جب عثمان زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 44 لاکھ مربع میل۔ جب امیر معاویہ زندہ تھے تو اسلام کتنا پھیلا؟ 64 لاکھ مربع میل۔ اتنے بڑے صحابی کا انتقال ہو رہا ہے، پیر پھیلائے ہوئے ہیں، سارے رشتہ دار رونے لگے۔ تو امیر معاویہ نے آنکھ کھول کر کے کہا رضی اللہ عنہ تم لوگ کیوں روتے ہو؟ موت تو مجھے آ رہی ہے، روح تو میری کھینچی جا رہی ہے، ناخن سے کھینچی جا رہی ہے، پیر سے کھینچی جا رہی ہے، تم لوگ کیوں روتے ہو؟ تو کہا آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ کی ہمدردی میں ہم لوگ رو رہے ہیں۔ کہا دیکھو اگر ہمدردی ہے تو میرے پیر کے نیچے سے روح نکالی جا رہی ہے، روک دو۔ کہا یہ تو ہمارے باپ کے بس میں بھی نہیں۔ کہا پھر یاد رکھو میری بات، میری روح قبض ہو رہی ہے، میرے بعد دنیا سے دھوکہ مت کھانا۔ ایک آدمی آ رہا تھا جمن چوک جلسہ سننے کے لیے، تو بیرگاچی میں پوچھا کہ جمن چوک کہاں ہے، آبادی کہاں، بستی کہاں؟ کہ دایاں بایاں مت لینا، سیدھا نکل جانا، جمن چوک پہنچ جاؤ گے۔ وہ دایاں بایاں نہ لے کر کے جو سیدھا گیا تو سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ یہاں کے لوگ کیسا مذاق کرتے ہیں، زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیتے ہیں۔ وہ پلٹ کر کے پوچھا کہ بھائی صاحب میں بستی معلوم کر رہا تھا کہ جلسہ کہاں ہو رہا ہے، میں وہاں جانا چاہتا تھا، آپ ہم کو قبرستان بھیج دیے۔ ارے تم بے وقوف آدمی ہو، جو اصل بستی ہے وہ قبرستان ہے، جو تم جمن چوک کو بستی سمجھ رہے وہ بستی نہیں ہے۔ ہم نے ہر آدمی کو قبرستان میں آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن قبرستان سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اصل بستی تو اس کا نام ہے۔ موت سے پہلے انشاءاللہ موت کی تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ۔ ایک خوبصورت پیغام پورے جلسے کا خلاصہ ہے، آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ آپ 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کریں گے، گارنٹی ہے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کو صرف 2 ہی کام کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ آپ کو غنی رکھے گا، کبھی محتاج ہونے نہیں دے گا، غریب نہیں رکھے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، سٹ پٹائے ہیں لیکن ڈس بریک مارا، اللہ جزائے خیر دے۔ آدمی حرام کیوں کماتا ہے، اس راز کو سنیے گا۔ حرام کیوں کماتا؟ مسلمان ہے، جانتا ہے کہ حرام سے بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن حرام کماتا کیوں ہے، اس راز کو سنیے گا۔ ایک لائن میں اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ بیوی نے تانا مارا، بیٹے نے تانا مارا، ماں باپ نے تانا مارا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اب تو وہیں کے وہیں ہے۔ اس تانے کی تاب نہ لا کر کے اب آنکھ بند کر کے کمانے لگا، لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے کھا رہا ہے۔ گھر والے کی تو دنیا بن گئی، اپنی آخرت برباد کر بیٹھا۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف ہو نہیں سکتا۔ جانتے ہیں یہ دیوبند ہے، دیوبند میں ایک آدمی نواب تھا، اس کا نام تھا مرحوم مظفر۔ اس کی حویلی آج بھی موجود ہے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کے حویلی میں ہاتھی کو باندھا جاتا تھا۔ اتنا اونچا دروازہ ہے کہ ایک دروازے سے ہاتھی داخل ہوتا تھا، ایک دروازے سے نکلتا تھا۔ آج بھی وہ حویلی موجود ہے،
لیکن جا کر کے دیکھیے، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جا کر کے دیکھ کر کے آؤ، اس حویلی کے لوگ بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہے۔ جانتے ہیں کیوں بھیک مانگ رہے؟ اس نواب نے اپنے بیٹے کی شادی میں ولیمہ کیا، اور ولیمہ میں 1000 گاؤں کے لوگوں کو بلا کر کے ولیمہ کھلایا۔ 7 دنوں تک ولیمہ چلتا رہا۔ نمبری کے لیے، شہرت کے لیے اس بندے نے یہ کام تو کر دیا، اخلاص کے لیے کام کر دیا، اللہ جانے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ حساب سے دولت دیتا ہے، حساب سے خرچ کرنے پر دولت باقی رہتی ہے۔ جب آدمی دولت کو پانی کی طرح بہاتا ہے تو آدمی خود بھکاری بن جاتا ہے، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ لکھا وہ نواب جس نے 7 دن تک ولیمہ کیا، 1000 لوگوں کو دعوت کھلائی، ان کے آج خاندان کے لوگ بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کل بارات جانے والی ہے، لڑکا فون کرتا ہے کہ تمہارے باپ نے 4 چکا کا انتظام کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا ہے؟ تو لڑکی کہتی آپ گھبراتے کیوں ہیں، سب انتظام ہو جائے گا، شادی تو ہو جانے دیجئے۔ لڑکا سوچا کہ لڑکی بے وقوف بنا رہی ہے، شادی ہو جائے گی 4 چکا ملے گا ہی۔ تو لڑکا کھسیا کر کے بولتا تمہارے باپ کی اوقات ہے 4 چکا دینے کی؟ تو لڑکی بولتی میرے باپ کی تو اوقات ہے ہوائی جہاز دینے کی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ کی اوقات ہے ایئرپورٹ بنانے کی؟ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، دکھ ہے بیٹی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، بیٹی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بات ہوئی تھی 200 باراتی منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ ہاتھ اٹھائیے، فری میں ملے گا، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، خیر سمجھ میں آ رہا کتنے بھمیار ہیں، کتنے سیانے، اوپر سے پھٹ پھاٹ، نیچے سے مقامہ گھاٹ۔ اللہ سلامت رکھے۔ جیسا بھی سن رہے ہیں، بے خبری میں آپ نے ہاتھ اٹھایا، لیکن آپ نے پیغام کو سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، دل تک آپ کے یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے ضمانت لیتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ غریب کی بچی پر مہربان ہو جائیے، اللہ آپ پر مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ اس دھرتی پر زلزلہ آتا ہے اور ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے، جانتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ 3 وجہ۔ زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہی ہے، گانا بجانا عام ہو رہا ہے۔ دھرتی پر گناہ کا جب بوجھ بڑھے گا تو حادثہ ہوگا، قدم قدم پر زلزلہ آئے گا، قدم قدم پر مصیبت کا سامنا ہوگا۔ بیٹے 3 طرح کے ہوتے، پہلا بیٹا ہے پوت، دوسرا بیٹا ہے سپوت، تیسرا بیٹا ہے کپوت۔ 3 طرح کے بیٹے، پہلا بیٹا پوت، دوسرا بیٹا سپوت، تیسرا بیٹا کپوت۔ قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو ہونہار بنائے، فرما بردار بنائے۔ 3 طرح کے بیٹے ہیں، پہلا بیٹا پوت ہے، پوت کا مطلب باپ نے جو دولت بنائی اس کو باقی رکھا، بڑھا نہیں سکا، اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا تو نہیں ہے، بہت برا بھی نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے، لیکن اچھا ہے۔ دوسرا لڑکا ہے سپوت، ماں باپ نے جو دولت بنائی اس کو باقی بھی رکھا اور اپنی محنت سے، جواں مردی سے اس کو آگے بڑھایا بھی۔ یہ بیٹا سب سے ہونہار ہے، دعا کرتا ہوں اس جلسے میں اللہ آپ کے بیٹے کو ایسا ہونہار بنائے۔ تیسرا بیٹا ہے نالائق، چھٹی انگلی جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ چھپا کر کے رکھتا ہے، ہاتھ کو دکھاتا نہیں ہے، 6 انگلی، اس کو کاٹ کے پھینک بھی نہیں سکتا، تکلیف ہے، اور وہ انگلی سٹی ہوئی ہے، عیب لگا ہوا ہے۔ نالائق بیٹا کون ہوتا ہے؟ دولت کو بڑھا تو سکا نہیں،
ماں باپ نے جو دولت بنائی تھی اس کو بھی برباد کر دیا جوا میں، شراب میں، زنا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ گوشت کی ایک بوٹی کو آپ پانی کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے۔ گوشت کی ایک بوٹی کو آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے، کل تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ پانی کی بوتل میں جس بوٹی کو آپ نے ڈالا ہے، 3 دن کے بعد دیکھیے اس کا رنگ نہیں بدلے گا۔ پانی کی بوتل میں گوشت کی بوٹی، 3 دن کے بعد آپ نے دیکھا رنگ نہیں بدلا۔ لیکن شراب کی بوتل میں جو آپ نے گوشت کی بوٹی ڈالی، 3 دن کے بعد دیکھیے رنگ ایسا بدلے گا کہ وہ بوٹی چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی۔ آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو اسی طرح چربی کی طرح پیلا کر۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے شراب سے ہمارا سماج پاک صاف ہوگا۔ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ کسی کو پلائیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی پلائے گا چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔